أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الملک آیت نمبر 11. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، نون کے ساتھ چھوٹا سا میم لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا، تو ہم بھی اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بذنبهم. اس کے بعد قاف اور لام کا دیکھیں کیسے آپ لنک بنائیں گے. فسحقا لی، لام کے اوپر شد ہے تو فسحقا لأصحاب السعیر. ٹھیک ہے، عین کی آواز نکالیں گے، اصحاب السعیر. اب ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے. فاعترفوا بذنبهم، سو انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. فسحقا لأصحاب السعیر، تو لعنت ہے دوزخیوں کے لیے. جی، اس سورہ مبارکہ کی جیسا کہ ہم ایک ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھ رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں یہ ہماری آیت نمبر 11 ہے. پچھلی آیات کو اگر ہم مختصر طور پہ دیکھیں تو شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اعتراف کیا گیا. اس میں اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے کا، تمام دنیا و جہان، تمام جہانوں کے مالک ہونے کا ہمیں بتایا گیا. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہم ان لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ کے جو اللہ پاک ہے ان کے کام میں کمی ہے، کوئی رکھنا ہے، کوئی جھول نظر آتا ہے، لیکن وہ اتنی کوشش اور سازشوں کے بعد بھی کوئی ایسا نقص نہیں نکال سکتے، کوئی ایسی مثال نہیں لا سکتے جس پہ وہ یہ کہہ سکیں کہ آپ کے بنائے ہوئے جو قرآن پاک میں بنائے ہوئے جو اصول ہیں ان میں کچھ بھی غلط ثابت ہوا ہے، بلکہ ہر بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق سچی اور کھری ثابت ہوتی ہے. وہ لوگ جب بھی ہیلا بہانہ بناتے ہیں تو ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، مایوس پلٹ کر اور شکست خوردہ ہو کر وہ لوگ واپس لوٹتے ہیں. اس کے بعد پھر ان لوگوں کا بتایا گیا جو شیطان کے بن جائیں گے، پیروکار بنیں گے اور اپنی جو صحیح راہ ہے اس سے غفلت برتیں گے، تو ان لوگوں کے لیے پھر جہنم کے عذاب کی وعید بھی سنائی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ یہی ان کے لوٹنے کی جگہ ہے. اس کے بعد پھر ان لوگوں کا بتایا گیا کہ جو لوگ جہنم کو دیکھیں گے، اس کی اصلیت کو جانیں گے، ان کو لوگوں کا وہاں چیخنا، پکارنا، رونا، پچھتانا، چلانا، سب سے جب وہ غور کریں گے سب کے بارے میں تو پھر وہ اس سے ڈریں گے. اور جب وہ ڈریں گے تو پھر کیا کہیں گے کہ کہیں گے اے اللہ پاک، ہمارے پاس تو آپ کا بندہ آیا تھا، ہمیں پاک بندہ آپ نے بھیجا تھا، پیغمبر نبی کی صورت میں، جو ہمیں خبر سنانے والے، ڈرانے والے، حقیقت بتانے والے آئے تھے، لیکن ہم لوگوں نے ہی ان کو جھٹلایا. تو اے اللہ پاک ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم گمراہی میں تھے.
اور پھر کہیں گے کہ ہم سنتے یا ہم سمجھتے تو ہم دوزخیوں میں نہ ہوتے، یعنی اس وقت پھر وہ لوگ پچھتا رہے ہوں گے کہ کاش ہم اس وقت سن لیتے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، انہوں نے یہ جان لیا کہ تب ہم گمراہی میں تھے، تب ہم نہیں مان رہے تھے، تو اب تو وہ اعتراف کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر کیا کہیں گے کہ ان دوزخیوں کے لیے لعنت ہو جنہوں نے ہمیں بھٹکایا، جنہوں نے ہمارے کانوں پر مہر لگا دی، جنہوں نے ہمارے کانوں کو فریب دے دیا، جنہوں نے ہمیں حق بات دیکھنے سے اندھا کر دیا، جنہوں نے ہماری آنکھوں کو، ہماری نظروں پر، ہماری آنکھوں پر، ہمارے دل کی، دماغ کی آنکھوں پر غفلت کی پٹی باندھ دی۔ تو تب وہ کیا کہیں گے کہ خود تو وہ پچھتائیں گے جہنم میں جب پہنچیں گے، تو وہ اپنے ان لوگوں کے لیے بھی، ان لوگوں کو بھی برے الفاظ میں یاد کریں گے، ان پہ لعنت بھیجیں گے کہ جن لوگوں نے ان کو بہلا پھسلا کر حق کے راستے سے روگردانی کرنے پہ مجبور کیا تھا، جنہوں نے ان کو حق سے بھٹکایا تھا۔ تو وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا، وہ بہت ہی بری جگہ ہوگی، اور وہ اس وقت بہت ہی برے لمحے ہوں گے جب یہ ادراک ہوگا ان کو، جب وہ یہ لوگ جانیں گے کہ ہم نے یہ غلط کیا، جب وہ پچھتا رہے ہوں گے۔ تو پیاری بہنوں، یہ پیاری سورہ مبارکہ قرآن پاک کی ہماری ساتھی سورہ مبارکہ ہے۔ قرآن پاک کی یہ پیاری صورت ہمیں ایک تحفے کی شکل میں ملی ہے، جو اس کو یاد کر لے گا تو اس کے سینے میں اتنی روشنی ہو جائے گی، یہ اس کی ایسی دوست بن جائے گی، جو جب ہمارے سارے پیارے اپنے جب ہمیں قبر میں چھوڑ کے آ جائیں گے تو یہ سورہ مبارکہ ہماری ساتھی ہوگی، اور ہماری بخشش کے لیے اللہ پاک سے دعا کرے گی، اور ہمارے لیے ڈھال بن جائے گی، ہمیں جہنم کی، دوزخ کی تپش سے، آگ سے بچانے کے لیے ڈھال بن جائے گی۔ تو قرآن فیملی، پیاری قرآن فیملی، دل سے یاد کیجیے، دل سے پیار سے اس پیاری سورہ مبارکہ کو یاد کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔